کل آپ حضرات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 کی تفسیر میں کچھ باتیں سماعت فرما لی تھی۔ آج انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ ہوگا اور جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بیان ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی۔ اس لیے کہ دیکھو جب بندہ کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو اگر کسی وقت اس بندے کو کسی بات کا حکم دینا ہو یا کسی بات کی طرف بلانا ہو تو بندہ اپنا احسان یاد دلاتا ہے کہ یار میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو جو عزت عطا فرمائی تھی نا دینی اور دنیاوی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یعنی جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا اور تم سے وعدہ لیا تھا کہ ہر نبی پر ایمان لاؤ گے اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ کیا مانا؟ تمہیں دنیا کے اندر عزت عطا فرماؤں گا اور آخرت میں جنت عطا فرماؤں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، اپنے مریدوں سے اور جن سے تم نذرانے لیتے ہو ان سے نہ ڈرو، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے جی؟ قرآن پاک۔ تو اللہ تعالیٰ کن کو فرما رہے ہیں؟ اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو یہ کہتے ہیں او جی کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اللہ پر اس کا ایمان ہے تو وہ مسلمان ہی ہے، خواہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ بھی پڑھے تو وہ بھی جی ایمان، وہ بھی مومن ہے اور وہ بھی مسلمان ہے۔ تو اس آیت نے ان کی تردید کر دی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو یہودی ہیں تو وہ تورات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ انجیل کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں ایمان لاؤ۔ تو اگر وہ پہلے سے مومن ہے تو ایمان لینے کا کیا معنی؟ نہیں سمجھائی؟ اگر وہ پہلے سے مومن ہیں تو یہ کیا معنی ہے کہ ایمان لاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں اس چیز پر جس کو میں نے نازل۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ میں نے کہا نا کہ قرآن ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہودیت کیا ہے، اور جو لوگ یہودیت کا پرچار کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان کے دھوکے بازی بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کی ہے۔ آگے پھر قرآن پاک کے بارے میں فرمایا مصدقا لما معکم، اور یہ کتاب اور یہ وحی نازل جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ تورات اور انجیل سچی کتابیں تھیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ اس قرآن کے ساتھ، کہ تمہیں دیکھا دیکھی مشرکین بھی کفر کریں گے، وہ کہیں گے یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں آگے انشاءاللہ آ رہا ہے کہ ان کا یہودیوں کا ایک اور جو نا ان کا ایک گمراہ کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ تم جا کے نا صبح کلمہ پڑھ لینا، جب شام ہو پھر کافر ہو جانا۔ تو عام جو لوگ ہیں نا مشرکین مکہ وہ کہیں گے یار یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو یہ مرتد ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس دین میں کوئی خرابی ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتے ہیں لوگوں کے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے کرنا نا تو صبح کے وقت کلمہ پڑھ لینا اور شام کو کیا ہو جانا؟ کافر ہو جانا۔ یہ ان کی چال آگے آ رہی ہے قرآن پاک میں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑے سی دنیا، تھوڑے سے مال کے بدلے میں۔ اچھا یہ جو آیت ہے اب اس کا آپ نے سمجھنا ہے توجہ۔ ہمارے ملک میں ایک کیپٹن ریٹائر تھا، کیپٹن ریٹائر، اس کا نام تھا مسعود الرحمان عثمانی۔ اس نے جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی کراچی میں، تو وہ اس نے جماعت کی بنیاد رکھ کے تو یہ کہا جی باقی سب غلط ہیں ہم صحیح ہیں۔ ایک مخصوص نظریے بنائے، پہلے مخصوص نظریے بنا کے پھر اس کا نام رکھا مسلمین، اور پھر قرآن کی آیتیں اپنے اوپر فٹ کر لیں۔ اس کی مثال حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ یوں دیا کرتے تھے، مولانا امیر صدر کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ امیر الامت، اور اللہ نے ان کو بڑے ہی مقام عطا فرمایا۔ وہ فرماتے تھے ان کی مثال ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ تھا نعیم اس کا نام تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو کسی نے پوچھا کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کہتے کیسے؟ کہتا ہے آتا نہیں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت والے دن نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ نعیم میں ہی ہوں نا، میرے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ تم نے اس پر ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے۔ بات سمجھائی کہ نہیں؟ حالانکہ وہاں نعیم سے مراد ہے اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی تھیں تم نے وہ نعمتیں کھا کے استعمال کر کے اس کا شکر ادا کیا تھا یا ناشکری کی۔ تو مسعود الرحمان عثمانی نے کیا کیا؟ ایک جماعت، مخصوص نظریات والی ایک جماعت بنائی،
ایک مخصوص نظریے بنائے، پھر قرآن کی جہاں لفظ مسلمین آیا ہے تو اس کو اپنے اوپر فٹ کر لیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس بندے نے نعیم اپنا نام اس کا تھا اور نبوت کا دعویٰ کر کے قرآن کی آیت اپنے اوپر فٹ کر لیا۔ تو وہ گلی کوچوں میں جاتے، بستیوں میں جاتے اور جا کر لوگوں کو کہتے اے امامہ پیچھے تھوڑی نماز نہیں ہوتی، یہ جو امام ہے نا جو تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ لے کر جمعے پڑھاتے ہیں، نمازیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بندے پوچھتے کیوں؟ کہتے دیکھو قرآن نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو، تو یہ تو مولوی دین بیچتے ہیں۔ اب اس کا جواب میں آپ کو ایک واقعے کی صورت میں سمجھاتا ہوں کیونکہ واقعے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک محفل میں مولانا امیر صدر القادری رحمۃ اللہ فرماتے میں گیا ہوا تھا، تو کسی جگہ پر وہاں کچھ پروگرام تھا، تو وہ بھی ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، جماعت مسلمین کا وہ بندہ تھا، پروفیسر تھا، تو اس نے یہی بحث چھیڑ دی، لوگوں کو کہہ رہا ہے ان اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھو کرو، یہ تنخواہ لیتے ہیں اور یہ دین کو بیچتے ہیں۔ تو القادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذرا اس پر دلیل تو بتاؤ نا بھائی، پہلے دعویٰ بتاؤ پھر دلیل، اور دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگا جی دعویٰ تو یہ ہے کہ جو امام تنخواہ لے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہا آیت پڑھو، تو آج یہ پڑھنے لگا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ انہوں نے کہا آج تک کسی امام نے کہا ہے کہ میں قرآن کی آیتیں بیچ رہا ہوں، میں نے اور کہا کہ تجھے اس آیت کا معنی نہیں پتہ۔ اس آیت کا معنی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے۔ بس ایک امیر بندہ آگے نا اسے زنا ہو گیا، شادی شدہ ہے، تو وہ پوچھتا جی کیا اس کی سزا ہے جی؟ تو پیسے لے کر کہتے بس یہ منہ کالا کر کے تو گدھے پر بٹھا کے تو بازار میں پھرا دو، یہ اس کی سزا ہے۔ تو جو اصل سزا ہے وہ نہیں بتاتے، ہلکی سزا بتا دیتے، بس یہ کام برا ہو گیا۔ اور اگر کوئی غریب بندہ آ گیا اس سے گناہ ہو گیا تو وہ پتہ ہے اسے نذرانہ نہیں ملنا، پیسے نہیں ملنے، تو اس کو صحیح مسئلہ بتا۔ یہ مطلب ہے اس جو نا آیت کا کہ وہ اللہ کے احکامات کو کیا کرتے؟ بدل دیتے تھے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو تو دعویٰ کر رہا ہے اس پر تو آیت کوئی بھی تیرے پاس ہے نہیں، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت۔ پھر کہا اچھا یہ بتا کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں پروفیسر ہوں کالج میں۔ کتنی تنخواہ ہے تیری؟ میری تنخواہ 40,000 روپے ہے جناب۔ کہا اچھا تو کون سا مضمون پڑھاتے ہو؟ کہنے لگا میں تفسیر پڑھاتا ہوں، میں حدیثیں پڑھاتا ہوں۔ تو کہا پھر اتنا بڑا تو دین بیچنے والا ہے، 40,000 لے کر قرآن بیچتا ہے، 40,000 لے کر حدیثیں بیچتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں میں تو اپنے وقت کی جنم معاوضہ لیتا ہوں۔ تو کہا کہ عقل کے اندھے جو آئمہ خطبہ ہیں وہ بھی تو اپنے وقت کی تنخواہ لیتے ہیں نا، وہ پابند ہو جاتے ہیں نا۔ اگر امام تنخواہ دکان کھول کے بیٹھ جائے، اذان کا وقت ہو جائے، گاہک ہوگا مجھے پہلے چینی دے، وہ چینی دینے پر اذان کون دے گا آ کے؟ اتنے میں 2 گاہک اور بھی آ جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہمارے گھر میں مہمان، ہمیں پہلے سودا دو تب جانا ہے، تو جماعت پھر کرا لیں گے نا لوگ۔ پھر تو دین جو ہے نا اس کا بڑا اچھا ماشاءاللہ دین کا کام ہوگا نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو آئمہ اکرام ہیں، خطبہ اکرام ہیں، تو وہ اپنے وقت کی تنخواہ لیتے ہیں، کوئی بھی دین کو بیچتا نہیں ہے۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ صحابہ اکرام سے زیادہ نہیں دین سمجھتے، اصل میں ساری خرابی یہاں سے آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خلفائے راشدین کے زمانے سے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر بعد میں بھی جتنے دور میں اسلامی ریاستیں رہی ہیں، تو اسلامی ریاست وہ اپنے اوپر ذمہ داری لیتی تھی کہ جتنے بھی دین کا کام کرنے والے لوگ تھے، عامہ اکرام میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے والے ہوتے تھے، جمعے پڑھانے والے، ان کو باقاعدہ بیت المال سے وظیفے دیے جاتے تھے۔ ہم تنخواہ کہتے ہیں تو اس عربی زبان میں وظیفہ کہتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اور باقاعدہ جن کی زیادہ پوزیشن بہتر تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ انہیں لسٹیں بنواتے تھے کہ کون زیادہ اچھا دین کا کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی تنخواہ بڑھا دی جاتی تھی۔ تو یہ اسلامی ریاستوں کے آج بھی سعودی عرب میں ایسے ہی ہے کہ جو مسجدیں سعودیہ حکومت بنواتی ہے وہ خود آئمہ اکرام کو گھر بھی دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں اور سب کچھ دیتے ہیں تاکہ وہ مطمئن ہو کر دین کا کام کر سکیں۔ تو یہ اسلامی ریاستوں کی ذمہ داری تھی۔ بعد میں جب حکومتیں بدل گئیں، جمہوریت آ گئی، تو اب شرعی ذمہ داری عوام پر آ گئی کہ وہ اپنے آئمہ اکرام کی خطبہ کی ضرورتیں پوری کریں تاکہ وہ مطمئن ہو کر دین کا کام کر سکیں، ورنہ دین کے کام میں خلل آ جائے گا۔ اور دین ہماری ضرورت ہے کہ نہیں بولیں؟ ہے نا؟ جیسے دیکھو نا، حکومت ہم سے ٹیکس زبر لے لیتی ہے، آپ دکان کھولیں، کوئی کام کریں، آپ وہ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے فائدے کے لیے وہ ٹیکس ہم سے لیتے ہیں نا، ہماری چیزوں پر کوئی کاروبار ہم کریں، وہ سڑک بنوا دیتے ہیں، ہم اس سے گزر کے جاتے ہیں، وہ ہم سے، اس لیے کہ جو ٹیکس ملتا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فوج کو تنخواہ دیتے ہیں، پولیس کو تنخواہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی عوام کو سہولیات دیتے ہیں، تو ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ تو اسی میرے بھائیو، جب دین ہماری ضرورت ہے اور دین کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کی ذمہ داری، ان کی یعنی دنیاوی چیزوں کی ذمہ داری اور ان کا جو وظیفہ ہے وہ ہماری عوام کے اوپر آ گیا کہ وہ سارے مل کر ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ تو یہ دین کو بیچنے والی کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ آج بھی کوئی بندہ، خواہ وہ عالم ہو،
خواہ نام نہاد عالم ہو یا صحیح معنوں میں، اگر خدا نخواستہ وہ دین کا کوئی مسئلہ بدل کے بتاتا ہے اور رشوت لے کر یا کوئی اس طرح، تو وہ بھی زمرے میں آئے گا. لیکن تنخواہ لے کر لوگوں کو دین پڑھانا یا وظیفہ لے کر یہ دین کو بیچنے والی بات نہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. اور اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خصوصاً خلفائے راشدین اپنے اپنے ادوار میں کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. بات سمجھا رہی ہے؟ اور میں آپ حضرات کو ایک بات بتاتا ہوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. ایک ساتھی مجھے ملا اور وہ ساتھ ہے مدرسہ بھی چلاتے تھے، اس ساتھ انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور کاروبار بھی ان کا بڑا وسیع ماشاءاللہ، گاڑی بھی ان کے پاس اور سب کچھ، بڑے پیسوں میں وہ کھیلتے. یہاں پر آگے میرے پاس بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، اور جب مجھے انہوں نے دیکھا بیٹھے میرے پاس اور ماحول دیکھا تو کہنے لگے، مجھے قسم اٹھا کے کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ تو جنت میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا جنت میں رہتا ہوں، گاڑی آپ کے نیچے ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی پرانا ہے، میری آپ حالت دیکھیں اور اپنی حالت دیکھیں. مجھے کہنے لگے کہ جب سے میں نے کاروبار کے اندر میں پڑھا ہوں، تو جب سے میں کاروبار میں نے دنیا میں شروع کیا تو دین کا کام اسے چھوڑ گیا. بات سمجھا رہی ہے؟ اب میری توجہ ساری ادھر ہو گئی ہے. تو یہ تو حقیقت بات ہے نا. اگر ایسے سارے علماء دکانیں کھول کے بیٹھ جائیں، دکانیں تو وہ چلائیں گے، کاروبار تو وہ کریں گے، لیکن یہ دین کا جو کام ہے میرے بھائیو، اس کے اندر خلل آ جائے گا. اس وجہ سے پہلے اسلامی ریاستوں کی ذمہ داری تھی، تو اب جب یہ اسلامی ریاستوں نے جب یہ ہاتھ اٹھا لیا تو اب شرعی طور پر عوام کی ذمہ داری آ گئی کہ وہ اپنے ائمہ اکرام کی ضرورتیں پوری کریں اور ان کے ساتھ وہ تعاون کریں. یہ ان کی ذمہ داری آ گئی. لہٰذا یہ جو اس طرح کی آیتیں پڑھ کے وہ لوگ اس طرح کی باتیں ثابت کرتے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیندار لوگوں پر خرچ کرنا اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. میں کئی بار پہلے بھی آپ حضرات کو یہ بات سنا چکا ہوں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مال کی زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کے بعد جو آپ کا مال بچتا تھا وہ سارا علماء طلباء پر خرچ کرتے. کسی نے پوچھا حضرت اور بھی تو بہت سارے مصارف ہیں، جگہیں ہیں جہاں پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے، تو آپ علماء طلباء پر زیادہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے دین کے جتنے بھی شعبے نکلتے ہیں وہ انہی سے نکلتے ہیں. بات سمجھا رہی ہے؟ اگر علماء نہ ہوں، جہاد کی سرپرستی نہ ہو تو جہاد فساد بن جائے. اگر تبلیغ کی سرپرستی علماء نہ کریں تو وہ تبلیغ نہ رہے، وہ فساد بن جائے. اگر مسجد کی نگرانی عالم نہ کرے، علماء نہ کریں تو مسجد کھاڑا بن جائے. ہر چیز کے اندر، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. بات سمجھا رہی ہے؟ دین کو وہ اسپیشلسٹ ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا یہاں سے سارے شعبے یہیں سے چلتے ہیں، یہیں سے نکلتے ہیں. تو کہا کہ ان لوگوں پر خرچ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ تمام شعبوں پر خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. ہم تو لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ علماء، طلباء، قاری حضرات، ائمہ حضرات مطمئن ہو کر دین کا کام کریں. اور ان لوگوں کی محنت کیا ہے کہ لوگوں کو بدظن کرنا، اصل مقصد ان کا یہ ہے، لوگوں کو بدظن کرنا. پھر مولانا میسود القاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا. آپ نے فرمایا پروفیسر صاحب یہ بتاؤ کہ کبھی قرآن بھی پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو؟ ہاں جی ماشاء اللہ میں روزانہ صبح اٹھ کے تلاوت کرتا ہوں. اچھا وہ جو قرآن پاک ہے کس کمپنی کا؟ تاج کمپنی کا. کتنے کا لیا تھا؟ وہ جی میں نے تو 200 کا، 250 کا یا 300 کا، جو بھی اس نے بتایا. تو کہا اتنا سستا تو نے قرآن پاک جو نا خرید لیا، اور انہوں نے اتنا سستا بیچ دیا. اللہ کا سارا قرآن انہوں نے 200 کا بیچ دیا. کہتے نہیں قرآن انہوں نے بیچا نہ میں نے خریدا ہے، یہ تو ہدیہ ہے جو اس میں کاغذ استعمال ہوا، مشینری استعمال ہوئی، جو بجلی استعمال ہوئی، تو یہ تو ہدیہ ہے، چلو ایک نظام چلتا رہے. تو انہوں نے کہا وہ ہدیہ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو علماء اپنے وقت کا لیتے ہیں، وقت انہوں نے دیا ہوا ہے، پابند ہو گئے ہیں، وہ ایک چیز کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا ہے. تو وہ تو کون کہتا ہے کہ وہ دین کو بیچ رہے ہیں؟ تو اس کا بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو بہرحال یہ امید ہے کہ اس واقعے سے آپ حضرات ان کا سمجھ گئے ہوں گے، یہ ان کی چالیں ہوتی ہیں. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پھر اللہ نے فرمایا کہ خاص